بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات السیاح القصیم سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے اللہ کے ولی کی پہچان۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ محمد اکرم المدنی حفظ اللہ۔ پھر جبریل آسمان والوں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے آسمان والو، کیونکہ وہ سید الملائکہ ہے نا، سارے فرشتوں کا سردار ہے، کہا میں نے اور میرے رحمان نے فلاں ولی کو محبوب بنا لیا ہے، آج کے بعد تم جتنے نوری ہو نا، فلاں بندے سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، حتی یوزا لہ القبول فی الارض، حتیٰ کہ اللہ دنیا میں بھی اسے اتنا شان دے دیتا ہے کہ ولی سچے وہ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم، جن کے چہرے پہ نظر پڑے رحمان نظر آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھیں تو رحمان کی یاد آ جائے، جن کے روتے ہوئے آنسو دیکھیں تو رحمان اور قیامت کا دن نظر آ جائے، عثمان کی قبر کے ڈر کی وجہ سے بھیگتی ہوئی داڑھی دیکھیں تو قبر کا ہولناک منظر نظر آ جائے، صدیق و فاروق کے بہتے ہوئے آنسو اور چہروں پہ کالے سیاہ نشان دیکھیں تو رحمان کا عذاب اور غضب نظر آ جائے۔ یہ ہوتے ہیں ولی کہ جب نظر پڑ جائے تو رحمان یاد آ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کچھ لوگ جو جہنمی لوگ ہیں نا، شیطان کے دوست، ان کی پکی نشانی حدیث میں یہ ہے کہ وہ برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور بھلائی اور دین کے لیے تالے ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ قرآن کا درس ہوتا ہو، حدیث کا درس ہوتا ہو، تو شیطان کا ولی چلا جائے نا، وہ درس بند کرا دے گا، اس کے بعد ویڈیو فلم چلے گی۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ اگر پہلے نماز درس میں ادھر آتے تھے، شیطان کا ولی چلا گیا، اس نے کہا اوے ادھر نہ جانا، وہ تو وہابی ہے، وہابی ہیں، وہ تو تجھے اللہ کے رسول کا دشمن بنا دے گا، ولیوں کا دشمن بنا دے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے سارے ابو جہل کی اولاد، بے ایمان مشرک، جن کو اللہ تبت یدا ابی لہب و تب، ہو میرے دشمنوں تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہاری بیوی جہنم میں گئی، تمہاری اولاد جہنم میں گئی، تم سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہو تمہاری سزا جہنم ہے، کیونکہ رب کے رسول کا دشمن رب کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا گستاخ رب کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے یار اور دوست کا گستاخ رب کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا حبدار عرش والے رب کا پیارا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے کیا؟ کہتے ہو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ جانا، یہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا کہ جتنے ہمارے بابے بزرگ تھے نا، اس نے کہا لات کچھ نہیں، منات کچھ نہیں، عزا کچھ نہیں، یہ دیوی بی بی کچھ نہیں، سارے کا گستاخ ہو گیا، اب ہم پہ فرض ہے کہ ولیوں کا بچاؤ کرتے ہوئے اس وہابی کو قتل کر دیں۔ حالانکہ میرے رحمان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کے گستاخ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، وہ تو ان کے دادا جان ہیں، باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باپ کی تصویر کی کوئی توہین نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے باپ کے بت ابراہیم کے بت کو بھی توڑ دیا کہ میرا محبوب قیامت تک ساری کائنات کے جھکے ہوئے سر عرش والے کے در پہ جھکانے آئے اور لوگوں کو بدعت و شرک سے بچا کے جنت کی راہ پہ چلانے آئے۔ یہ ہیں سچے ولی رب کے۔ سمجھائی نا میرے بھائیوں؟ تو اب آؤ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے سنا دیتا ہوں کہ رحمان کے ولیوں کی نشانیاں صفتیں ہیں 11۔ یہ آخری بات ممکن ہو ہماری، ذرا غور سے سننا، حوصلہ نہ ہارنا۔ انشاءاللہ رب کا قرآن جتنا سنو گے اتنا ایمان بڑھے گا، دل میں نکھار آئے گا، سینے کی سیاہیاں دور ہوں گی، جنت کی حوریں کھل کے خوش ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے
مقام ذرا دیکھ لیں، زیارت کر لیں، سورہ فرقان۔ فرقان کا معنی ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے۔ مسئلہ ہے اولیاء رحمان اور مقام ہے سورہ فرقان، اور ہم نے بیان کرنا ہے عرش والے کا سچا پیغام۔ تو میرے بھائیوں اس کو نوٹ کر کے بیٹھو کہ اس میں اللہ نے 11 نشانیاں بتائیں اپنے ولیوں کی، اور 11 نشانیاں ہی شیطان کے ولیوں کی۔ ہمارے موضوع پہ بات آ گئی، حاضر دماغ ہے نا؟ کتنی نشانیاں ہیں؟ 11 نشانیاں۔ اب سنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں، اور اس کے بعد ہمارے شیخ بھائی مزمل، اور اس کے بعد آپ۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ 11 نشانیاں رب کے ولیوں کی ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو سچی توبہ کر کے، جب توبہ کریں گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کر کے، نیت کر کے۔ یاد رکھو جب آدمی نیکی کی نیت کر لینا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے کہا یا الہی اگر یہ جتنے پہاڑ اور ریت اور جنگلات ہیں نا، اتنی مجھے تو دولت دے دے، میں ساری تیری راہ میں لوٹا دوں گا۔ رحمان قدردان بادشاہ نے، رب نیاز نے کہا اور میرے فرشتوں میری رحمت کے خزانوں میں کیا کمی ہے، جتنا اس نے نیت کیا ہے نا اتنا ہی اس کا اجر لکھ لو۔ سبحان اللہ، صرف ارادہ کرنے سے اجر۔ تو آج آپ نے یہ نیت پکی کر کے اٹھنا ہے توبہ کے بعد کہ یہ 11 خوبیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ سمجھائی؟ تو پہلے میرے وہ 3 سوال تھے۔ ایک تو ہو گیا کہ جب ہمارا خالق مالک اللہ ہے تو اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو پھر میرے بھائیوں اللہ نے ہر مومن بندے کا جان اور مال اپنی جنت کی قیمت کے بدلے خریدا ہوا ہے۔ تو جب رب کو خالق مانتے ہو پھر نہ تیری جان نہ میری جان، نہ تیرا مال نہ میرا مال، پھر تیرا میرا تن من دھن، ایک ایک لحظہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی کس کے لیے؟ رحمان کے لیے۔ تو پھر اس کو راضی کیا کر، اور وہ راضی تب ہوگا جب مدنی پیر کا تو سچا غلام بن جائے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے پیارا سمجھ لے گا۔ حدیث قدسی ہے، علامہ ابن قیم نے راہ سعادت میں ذکر کی، مجھے یاد آئی، فرمایا وعزتی وجلالی، اے لوگو مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اور رحمان کی محبت کی انتہا ہو گئی کہ رحمان قسمیں اٹھا کے تجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، لیکن تو پھر بھی شیطان کے پیچھے جاتا ہے۔ کہا مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، او میرے بندو سنو، لو اطونی من کل طریق واستفتحوا من کل باب لما فتحت لهم حتی یاتوا خلفک۔ فرمایا اور ساری کائنات جمع ہو جائے اور سارے راستوں سے آ جائیں اور میرے سامنے دستے دعا اٹھا دیں، التجا کریں، درخواست کریں کہ اے اللہ اپنی جنت کے دروازے کھول دے، ہم تیری رحمت اور فضل کی جگہ میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں کسی ایک کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولوں۔ پھر سن، اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہا کہ ساری کائنات سارے راستوں سے آ جائے اور آ کے دعائیں کرے، روئے کہ اللہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، راہ کھول دے۔ تو رحمان کہتا ہے لما فتحت لہم، میں کسی ایک کے لیے بھی نہیں کھولوں گا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ غور سے سنو۔ فرمایا کس کے لیے کھلے گا؟ حتی یاتوا خلفک، فرمایا میرے حبیب اور میرے آمنہ کے لال در یتیم جب تک تیرے پیچھے تیرے غلام بن کے، تیری محبت کا سرٹیفکیٹ لے کے، تیری اتباع اور سنت کی اقتداء کی سند اور شہادت لے کے، تیری اتباع اور غلامی کا پاسپورٹ اور ویزا لگوا کے نہیں آئیں گے، میں کسی کے لیے جنت کی راہ نہیں کھولوں گا۔ چاہے کوئی جتنا مرضی الحاج بن کے آ جائے، لیکن جس کے دل میں تیری سنت کا بغض ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ جو تیرا نافرمان ہوگا، چاہے بیت اللہ میں ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرے، وہ میری جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے قسم اٹھانے کے بعد۔ تو جنت کب ملے گی؟ جب سرکار مدینہ کے سچے غلام بن جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح ہے کہ نہیں؟
یہ ہیں ولی رب کے جو نبی